چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے۔ ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے
قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا.